ہم سیریز کر رہے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنت کی آئینی حیثیت کے مختلف چیپٹرز ہم پڑھ رہے ہیں جو منکرین حدیث کے بارے میں مولانا مودودی نے تحریر فرمائی۔ اس چیپٹر کا عنوان ہے احادیث میں اختلاف کی حقیقت۔ زیادہ تر اختلافات حسب ذیل 4 نوعیتوں میں سے کسی نوعیت کے پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ مختلف راویوں نے ایک ہی بات یا واقعے کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے اور ان کے درمیان معنی میں کوئی اہم اختلاف نہیں ہے، یا مختلف راویوں نے ایک ہی واقعہ یا تقریر کے مختلف اجزاء نقل کیے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضمون کو مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ تیسرے یہ کہ حضور نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے عمل فرمایا ہے۔ چوتھے یہ کہ ایک حدیث پہلے کی ہے اور دوسری حدیث بعد کی، اس نے پہلی کو منسوخ کر دیا ہے۔ ان 4 اقسام کو چھوڑ کر جن احادیث کا باہمی اختلاف رفع کرنے میں واقعی مشکل پیش آتی ہے، ان کی تعداد پورے ذخیرہ حدیث میں 1% سے بھی بہت کم ہے۔ کیا چند روایات میں اس خرابی کا پایا جانا یہ فیصلہ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ پورا ذخیرہ حدیث مشکوک اور ناقابل اعتماد ہے؟ روایات کسی ایک ناقابل تقسیم کل کا نام نہیں ہے جس کے کسی جز کے ساقط ہو جانے سے کل کا ساقط ہو جانا لازم آئے۔ ہر روایت اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے اور اپنی جداگانہ سند کے ساتھ آتی ہے۔ اس بنا پر 1-2 نہیں 200-400 روایتوں کے ساقط ہو جانے سے بھی بقیہ روایات کا سقوط لازم نہیں آ سکتا۔ علمی تنقید پر جو روایات بھی پوری اتریں انہیں ماننا ہی ہوگا۔ محدثین کے درمیان اختلافات کی ایک اور صورت یہ ہے کہ کسی روایت کی سند کو ایک محدث اپنی تنقید کے اعتبار سے درست سمجھتا ہے اور دوسرا محدث اسے کمزور قرار دیتا ہے۔ یہ رائے اور تحقیق کا اختلاف ہے جس سے پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیا عدالتوں میں کسی شہادت کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے پر اختلاف کبھی نہیں ہوا کرتا؟